سورج و چاند اللہ پاک کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے پر لوگوں کو دن اور رات کا پتہ چلتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جن کے مختلف حصوں میں کئی ہفتوں مہینوں تک رات ہی رات رہتی تو کئی ہفتوں مہینوں تک دن ہی دن رہتا ہے۔ یہ سارا عمل سورج کی سالانہ حرکت کے سبب ہوتا ہے جو خط استوا سے شمالاً جنوباً ہوتی ہے۔ سورج سال میں 2 مرتبہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو وسط دنیا یعنی خط استوا یعنی ایکویٹر پر پہنچتا ہے۔ ان 2 ایام میں ساری دنیا میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ 23 ستمبر سے سورج جانب جنوب ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 22 دسمبر کو خط جدی یعنی میل اعظم جنوبی پر پہنچتا ہے۔ اس روز جنوبی دنیا میں سال کا سب سے بڑا دن اور شمالی دنیا میں بشمول پاکستان کے سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات کے ماہر استاد کا دن اور رات کے چھوٹا بڑے ہونے کے متعلق کہنا تھا۔ سال کا سب سے چھوٹا دن 22 دسمبر کو ہماری شمالی دنیا میں ہوتا ہے، جس میں ہمارا پاکستان شامل ہے، لیکن جو جنوبی دنیا ہے براعظم آسٹریلیا وغیرہ، وہاں پر یہی دن جو ہے وہ سال کا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج کی ظاہری حرکت 21 مارچ اور 23 ستمبر کو ایکویٹر یعنی خط استوا پر ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ان 2 تواریخ میں دن رات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جون اور دسمبر میں معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ جون میں سورج کی حرکت جو ہے وہ ٹراپک آف کینسر خط سرطان پر ہوتی ہے، اور یوں شمالی دنیا میں بشمول پاکستان سال کا سب سے بڑا دن اور جنوبی دنیا میں سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اور جب سورج کی ظاہری حرکت جنوبی دنیا میں ہوتی ہے تو 22 دسمبر کو شمالی دنیا میں بشمول پاکستان سال کا سب سے چھوٹا دن اور جنوبی دنیا میں سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ یعنی شمالی اور جنوبی دنیا کے اپنے دن جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، موسم بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ذیلی شعبہ فلکیات عاشقان رسول کو فلکیات کا علم سکھانے کے لیے آن لائن اور بالمشافہ کورسز کرواتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں اس علم کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں علم توقیت کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اس کورس کو سیکھنے کے لیے آپ شعبہ فلکیات کے اس نمبر 031777999717 یا پھر astronomy@dawatIslami.net پر میل کریں۔